بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اسماعیل باٹلی والا آج 10 دسمبر 2018 کو جو بات پیش کر رہا ہوں وہ ہے ایک سندیش مسلم عوام کے نام کہ مسلم اتحاد سے دیش اور سماج پر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں، تمہاری ہر دقت کا کارن تمہارا انتصار کرنے والے مذہبی اور سیاسی لیڈروں کے کارن، اور ہر دقت کا علاج تمہارے مذہبی اور سیاسی اتحاد سے ہوگا۔ اسی کے تعلق سے کچھ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، دوستوں اور ساتھیوں، دیش کے کالے فرنگی ایک جٹ ہو کر چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیرنے میں لگے ہیں۔ کبھی قرآن کے نام پر، کبھی رسول کے نام پر گستاخی، کبھی طلاق پر گستاخی، کبھی اذان پر گستاخی، کبھی مدرسوں پر گستاخی، کبھی گھر واپسی کے نام پر، کبھی لو جہاد کے نام پر، کبھی فیک انکاؤنٹر کر کے، کبھی سوریہ نمسکار کے نام پر، کبھی وندے ماترم کے نام پر، کبھی بھارت ماتا کی جے کے نام پر، کبھی 4-4 شادی کے نام پر، کبھی گو رکشا کے نام پر، کبھی رام مندر کے نام پر، کبھی پاکستانی کے نام پر، کبھی بنگلہ دیشی کے نام پر، کبھی کشمیر کے نام پر، کبھی سمی کے نام پر، کبھی انڈین مجاہدین کے نام پر، اور 9 دسمبر 2018 سے جامع مسجد کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے بہت سے مدعے ہیں جو کالے فرنگیوں کی سنگٹھنوں اور نیتاؤں کے دوارا اٹھائے جاتے ہیں اور مسلم سیاسی اور مذہبی لیڈرشپ کو احتجاج کے لیے مدعا دیا جاتا ہے، اور مسلم لیڈر اور رہنما صرف احتجاج کرتے رہتے ہیں اور ان کی پوری راجنیتی صرف احتجاج پر ہی ٹکی ہوتی ہے، اور مسلم سیاسی اور مذہبی لیڈرشپ کے پاس احتجاج کے سوا دوسرا کوئی پالیسی اور پروگرام نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مسلم لیڈرشپ سنجیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اسٹیج اور میڈیا پر جذباتی تقریر ہی کرتے رہتے۔ مسلمانوں، ہندوستان کو زہر آلود کیا جا رہا ہے، تمہارے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، مگر ابھی علاج کے دائرے میں ہے۔ اگر وقت ہوتے علاج نہیں کیا گیا تو تمہاری نسل کے سامنے آگ کی دریا ہوگی اور تمہارا کمایا ہوا دھن دولت ان کے کام نہیں آ سکے گا۔ اتحاد مہم کے دوران ہم لوگ نے سبھی مسلم پارٹی اور تنظیموں کے نیشنل پریزیڈنٹ سے ملاقات کیے اور سبھی کے سامنے مسلمانوں کے اور دیش کے مسائل کی تجویز رکھی، مگر کسی نے بھی دلچسپی نہیں دکھائی ہے، کیونکہ وہ مسلمان نیتا اور رہبر ضرور ہیں مگر مسلمانوں کے نیتا اور رہبر نظر نہیں آئے۔ مسلمانوں، اس وقت تمہاری دقت کا کارن میر جعفر اور میر صادق نہیں ہیں اور دیش کے دوسرے جاتی دھرم کے لوگ بھی نہیں ہیں، بلکہ تمہاری دقت کا کارن تمہارے اپنے امیر کارواں ہیں جو تم کو الگ الگ مذہبی اور سیاسی ٹکڑوں میں بانٹ رکھے ہیں۔ قافلے کا اب بھٹکنا ہی مقدر ہو گیا، راستے سے جو نہیں واقف وہ رہبر ہو گئے۔ مسلمانوں، تم مسلکی لیڈرشپ پیدا کرنے میں پیسہ اور وقت دونوں خرچ کرتے ہو، اس لیے مسلکی لیڈرشپ پیدا ہو رہی ہے اور تم کو الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹ کر کمزور کر رہی ہے، جو کہ مسلم سماج اور دیش کے لیے بہت گھاتک ہے۔ مسلمانوں، تم پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے تمہاری مذہبی اور سیاسی لیڈرشپ کے پاس جذباتی بیان بازی کے سوا کوئی فارمولہ نہیں ہے، اور تمہاری بربادی کو روکنے کے لیے تمہاری مذہبی اور سیاسی لیڈرشپ ایک ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ مسلم نوجوانوں، جذبات سے باہر نکلو اور جوش کی بجائے ہوش سے کام لو، سوچو سمجھو اور آپس میں اتحاد کرو اور پرانی مذہبی اور سیاسی لیڈرشپ کو بدلو، ورنہ تمہاری پرانی لیڈرشپ جذباتی بیان بازی سے تمہاری نسل کو اور بھی برباد کر دے گی۔ مجھے رہجنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری سے سوال ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، دوستوں اور ساتھیوں، دیش اور قوم کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کسی کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے،
किसी को लाठी उठाने और पत्थर मारने की जरूरत नहीं है, किसी को तलवार या बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है, किसी को जान देने या किसी की जान लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम इत्तेहाद के लिए डटकर खड़े रहने और उसके लिए कोशिश करने की जरूरत है। फिरका परस्तों और असामाजिक लोगों से निपटने के लिए देश का कानून और देश का हथियार काफी है। अगर मुस्लिम इत्तेहाद होता है तो मुसलमान हुकूमत में हिस्सेदार होंगे, उसका मतलब देश का कानून और सरकारी मशीनरी में हिस्सेदार होंगे, और जब तुम हिस्सेदार रहोगे तो देश का हथियार और कानून आपके खिलाफ बेजा इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। दोस्तों और साथियों, भाइयों और बहनों, मुसलमानों, तुम्हारी नई नस्ल शराब, जुआ, चोरी, नशीली पदार्थ और तरह तरह की बुराइयों की तरफ बढ़ रही है, और अकेले अकेले तुम्हारे रोकने से नहीं रुकेगी, मगर सामाजिक दबाव से जरूर रुकेगी, और सामाजिक दबाव बनाने के लिए तुम्हारा इत्तेहाद जरूरी है। मुसलमानों, तुम्हारी मस्जिद और मदरसा की हिफाजत भी अकेले अकेले नहीं कर सकते हो, इनकी हिफाजत भी इत्तेहाद से हासिल होगी, इसलिए तुम्हारा इत्तेहाद ज़रूरी है। मुसलमानों, शरीयत और पर्सनल लॉ की हिफाजत भी अकेले अकेले नहीं कर सकते हो, मगर इत्तेहाद के ज़रिए हिफाजत हो सकती है, इसलिए तुम्हारा इत्तेहाद ज़रूरी है। मुसलमानों, तुम्हारे इत्तेहाद से तुम्हारा मान सम्मान, इज़्ज़त व आबरू भी हासिल होगी, और दंगा फसाद, लूट मार, खून खराबा, आगजनी पर भी रोक लगा सकते हो, इसलिए तुम्हारा इत्तेहाद ज़रूरी है। मुसलमानों, हम सभी लोग दीन से आज़ाद हो रहे हैं, मगर सामाजिक दबाव से दीन की तरफ लौट सकते हैं, इसलिए तुम्हारा इत्तेहाद ज़रूरी है। मुसलमानों, तुम्हारा इत्तेहाद तुम्हारे नौजवानों को नई ऊर्जा देगा और मायूसी बुज़दिली से राहत देगा, और नौजवानों के लिए रोज़गार का मसला भी हल कर सकता है, इसलिए तुम्हारा इत्तेहाद ज़रूरी है। मुसलमानों, तुम्हारे नौजवान की बेजा गिरफ्तारी को अकेले अकेले नहीं रोक सकते हो, इसको रोकने के लिए भी तुम्हारा इत्तेहाद ज़रूरी है। मुसलमानों, तुम्हारी माँ, बहन, बेटी की इज़्ज़त व आबरू की अकेले अकेले नहीं बचा सकते हो, इसलिए बहन बेटी की इज़्ज़त व आबरू की सलामती के लिए मुस्लिम इत्तेहाद ज़रूरी है। मुसलमानों, तुम्हारे हर इलाके में कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, और इस ज़रूरत को अकेले अकेले कायम नहीं कर सकते हो, मगर तुम्हारे इत्तेहाद के ज़रिए ये ज़रूरत पूरी हो सकती है, इसलिए तुम्हारा इत्तेहाद ज़रूरी है। मुसलमानों, शादी ब्याह के गलत रस्म और रिवाज और तलाक के बेहुदा तौर तरीके पर सामाजिक दबाव से रोक लगा सकते हो, और सामाजिक दबाव बनाने के लिए तुम्हारा इत्तेहाद ज़रूरी है। मुसलमानों, इत्तेहाद के ज़रिए औकाफ की ज़मीनों पर से नाजायज़ कब्ज़ा हटाकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हो, जो मुसलमानों के लिए बहुत कारआमद साबित होगा, इसलिए तुम्हारा इत्तेहाद ज़रूरी है। मुसलमानों, तुम्हारा इत्तेहाद उन आतंकवादियों को रोक सकता है जो मुसलमानों के लिबास में इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने में लगा हुआ है, इसलिए तुम्हारा इत्तेहाद ज़रूरी है। मुसलमानों, तुम्हारे दीन और तुमको बदनाम करने में मीडिया बदमाशी कर रही है, और मीडिया की बदमाशी को रोकना ज़रूरी है, जो अकेले अकेले नहीं रोका जा सकता है, इसलिए तुम्हारा इत्तेहाद ज़रूरी है। सरकारी अधिकारी आपका कानूनी काम नहीं करते हैं, और अगर करता भी है तो बिना रिश्वत लिए नहीं करता है, उसको भी सामाजिक दबाव से रोका जा सकता है, इसलिए तुम्हारा इत्तेहाद ज़रूरी है। मुसलमानों, तुम्हारे इत्तेहाद से देश को रिश्वत, भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकते हो, इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए भी मुस्लिम इत्तेहाद ज़रूरी है। मुसलमानों, तुम्हारा इत्तेहाद देश में ईमानदार अधिकारी, ईमानदार नेता
اور ایماندار سماجک لوگ کو طاقتور بنا سکتا ہے، اور ایسے لوگ جتنا مضبوط ہوں گے اتنا ہی دیش میں امن قائم ہوگا۔ اس لیے تمہارا اتحاد ضروری ہے۔ مسلمانوں، تمہارا اتحاد دیش میں بڑھتی فرقہ پرستی، قوم دشمنی اور نفرت کو روک سکتا ہے، اس لیے تمہارا اتحاد ضروری ہے۔ مسلمانوں، قدرتی طوفان، مصیبت، سوکھا، سیلاب اور طوفان کے شکار لوگوں کی مدد بھی اکیلے اکیلے نہیں کر سکتے ہو، اس لیے تمہارا اتحاد ضروری ہے۔ مسلمانوں، آپ کا حق اور آپ کے پڑوسیوں کا حق بھی اتحاد کے دباؤ سے ہی حاصل ہوگا، اور تم پر ظلم کرنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے تمہارا اتحاد ضروری ہے۔ مسلمانوں، تمہارے اتحاد سے زیادہ ممبر نگر پالیکا، ودھان سبھا، ودھان بھون، راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں جائیں گے اور وہاں پر تمہاری آواز بنیں گے، اس لیے تمہارا اتحاد ضروری ہے۔ مسلمانوں، تمہارے اتحاد سے حکومت میں تمہاری سنکھیا کے حساب سے حصے داری ملے گی، اور جب حصے داری ہوگی تو ہر سرکاری ڈپارٹمنٹ میں آپ کے ساتھ انصاف ہوگا، اس لیے تمہارا اتحاد ضروری ہے۔ اگر 1947 میں دیش کا بٹوارا نہیں ہوا ہوتا تو ہمارا دیش دنیا کا لیڈر ہوتا، اور دیش کا مسلمان دنیا کے مسلمانوں کا لیڈر ہوتا، اور اگر مسلمانوں میں اتحاد ہوتا تو دیش کا بٹوارا نہیں ہوا ہوتا۔ اس لیے بھارت کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے مسلم اتحاد پھر سے ضروری ہے۔ کالے فرنگی پھر سے دیش کو توڑنا چاہتے ہیں اور اس کا ذمہ دار مسلمانوں کو بنانا چاہتے ہیں، اس لیے مسلمانوں، تمہارے اتحاد سے دیش کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکتا ہے اور دیش کو ترقی کی طرف لے جایا جا سکتا ہے، اس لیے تمہارا اتحاد ضروری ہے۔ کشمیر اور آسام کے مسئلہ کے لیے مسلم اتحاد ضروری ہے۔ ہندوستانیوں کا اچھا دن لانے کے لیے مسلم اتحاد ضروری ہے۔ دنگا فساد کی راجنیتی کو روکنے کے لیے مسلم اتحاد ضروری ہے۔ مسلمانوں، تمہاری آواز کو ہر پولیٹیکل پارٹی سننے سے کترا رہی ہے، مگر تم اگر اتحاد کر لو تو ہر پولیٹیکل پارٹی تمہاری آواز سننے پر مجبور ہوگی، اس لیے تمہارا اتحاد ضروری ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں، جب ہم اپنے بچوں کے لیے کپڑا خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کپڑا ہمارے بچے کی بدن کو چبھے گا تو نہیں، سخت تو نہیں ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کے لیے جوتا یا چپل خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بچے کے پیر کو کاٹے گا تو نہیں۔ مسلمانوں، ان بچوں کے مار کاٹ کی فضا بن رہی ہے، ان کو جیل میں ٹھوسنے کے لیے اندھے قانون کا ننگا ناچ ہو رہا ہے، تو کیا اپنے پیارے اور لاڈلے بچوں کے لیے اس پر کچھ نہیں کرو گے؟ اپنی نسل کی حفاظت کے لیے اتحاد قائم کرو۔ دوستوں اور ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ مت سوچو کہ بڑے بڑے نیتا اور بڑے بڑے علماء اتحاد نہیں کروا پا رہے ہیں تو ہماری چھوٹی سی کوشش سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیش میں جمہوریت ہے، اور جمہوریت میں بڑے اور چھوٹے کا ایک ایک ہی ووٹ ہوتا ہے۔ چھوٹے لوگ کے ایک ایک ووٹ سے دیش کی سرکار بنتی اور بگڑتی ہے۔ آپ یہ نہ سوچو کہ آپ کے ہاں اتحاد کی کوشش کو کوئی دوسرا شروع کرے تو آپ بھی کرو گے، شاید یہی سوچ دوسرے لوگ بھی سوچتے ہوں گے، اس لیے آپ پہل کرو گے تو دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اے مسلمانوں، صرف کاغذ پر لکھے ہوئے قانون آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو اپنی نسل کی حفاظت کے لیے سیاسی غلامی سے باہر آ کر مسلمانوں میں اتحاد قائم کرنا ہوگا۔ آپ کو ظاہری طور پر یہ کہنا ہوگا کہ اتحاد ضروری ہے، اس لیے ہم اتحاد کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں، تم ہر دن ہر مسئلے پر دھرنا آندولن کرتے ہو، ایک دن اتحاد کے لیے اپنے مذہبی اور سیاسی لیڈروں کے دروازے پر دھرنا آندولن کر لو۔ میں سمجھتا ہوں کہ سبھی مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں۔ جب آپ اتحاد کی کوشش کرو گے تو کچھ لوگ آپ کو پاگل اور دیوانہ کہیں گے، مگر میں بتا دوں کہ سماج کے اندر
दीवाना समझे जाने वाले लोग जब कुछ करने पर आमादा हुए हैं तो इनकलाब लाए हैं और इन्हीं दीवानों के ज़रिए ही इत्तेहाद कायम होगा और देश में इनकलाब आएगा। दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, सैलाब, सूखा, आंधी, तूफान से किसान की फसल बर्बाद हो जाती, मगर वो किसान अपनी किसानी नहीं छोड़ता है। बिजनेसमैन बार बार घाटा लगने से बर्बाद हो जाते हैं, मगर वो अपना बिजनेस नहीं छोड़ते हैं। चोर लुटेरे बार बार पकड़े जाते हैं, बार बार उनको मारा पीटा जाता है, फिर भी वो चोरी नहीं छोड़ते हैं। इत्तेहाद की नाकामी पर हम कोशिश करना क्यों छोड़ दें? हमको भी लगातार अपनी कोशिश जारी रखना होगा, तभी इत्तेहाद होगा। यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फात है आलम, जिहादे जिंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। इत्तेहाद की कोशिश करते रहो और अल्लाह पर छोड़ दो, क्योंकि दिल और दिमाग पर उसका कंट्रोल है, वो जब चाहे बदल दे। मुसलमानों, हिंदुस्तान तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे बेहतर ज़मीन है, क्योंकि यहाँ पर चंद काले फिरंगी और पूंजीवादी विचारधारा को छोड़कर देश के सारी विचारधारा तुम्हारे साथ में चलना चाहती है। मगर अफसोस इस बात का है कि तुम्हारे सियासी लीडर और मजहबी लीडर उनको साथ लेने की सलाहियत नहीं रखते हैं। मगर तुम्हारे इत्तेहाद से ये मसला भी हल हो जाएगा, इसलिए तुम्हारा इत्तेहाद ज़रूरी है। मुसलमानों, रहमतुल लिल आलमीन को हिंदुस्तान से ठंडी और खुशगवार हवा महसूस हुई थी और उनका एहसास 100% सही है और मेरा भी एहसास वैसा ही है। तुम चाहो तो तुम्हारे इत्तेहाद से इस हिंदुस्तान को जन्नत निसा बना सकते हो, इसलिए तुम्हारा इत्तेहाद ज़रूरी है। दोस्तों और साथियों, भाइयों और बहनों, अगर आपके दिलो दिमाग में कोई और बातें हैं जिसको आप समझना चाहते हो तो इसके लिए हमारे पास आकर या हमको अपने पास बुलाकर समझ सकते हो। जय हिंद।